الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في الكلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا اور پھر ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. صرف پڑھنا اور ہے، دل سے پڑھنا. ایک بار صرف پڑھا ہے، اب ایک بار ذرا کوشش کرتے ہیں دل سے، لیکن اس سے پہلے ذرا دیکھیں دل میاں ادھر ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم ادھر بیٹھے ہوتے ہیں لیکن دل میاں، کیونکہ دیکھیں نا نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہ تو دل تو بغیر ہی نماز پڑھنا آ گیا تو نماز ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش فرمایا کریں اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں تو دل میاں بھی، جیسے مسجد میں آئیں بسم اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سوچوں خیالوں والی ساری تاریں اتار دیا کریں. ایک ہی تار رہنے دیا کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول والی ہے. دوسرا کام یہ کیا کریں، چیک کیا کریں کہ دل میاں ساتھ آیا کہ وہ ہے بھی نا. وہ دو تین باتیں کرنی ہیں، اس لیے میں ذرا مختصر چلوں گا. وہ ہے بھی نا کتابوں میں کہ وہ نماز عصر تھی، جیسے امام صاحب نے سلام پھیرا تو پیچھے سے ایک مقتدی کی آواز آئی کہ وہ رکعتیں 3 پڑھی گئی ہیں. لیکن کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ نہیں 4 پوری ہی پڑھی گئی ہیں. وہ کافی دیر 3-4 چلتا رہا. حالانکہ ختمی بات وہ ہوگی جو امام صاحب فرمائیں گے، لیکن اگر مقتدی ہوں 2026 کے تو امام صاحب کچھ فرما سکتے ہیں؟ پھر کچھ بھی نہیں فرما سکتے. وہ تو ٹائم نہیں خود بدل سکتے. وہ بھی پہلے 10 بندوں سے پوچھنا پڑتا ہے ٹائم بدل رہی ہے. کہتے ویسے یہ ہیں کہ پیچھے ایسی امام دے لیکن رکھ دے اصل چ. اور یاد رکھیے گا حضرت سے امام صاحب کا تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا. ان کے لیے جو فضیلتیں اور جو فضائل آئے ہیں وہ بھی اسی طرح موجود ہیں. نقصان ہوا تو کس کا ہوا؟ ہم مقتدیوں کا ہوا. میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، بس اشارہ دیتا چلا جاؤں گا. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہاں بندہ کو 4 دن کسی MN یا MP کے گھر آنا جانا شروع کر دینا تو علاقے میں اس کا ٹور ٹپا بن جاتا ہے. کچھ لوگ اس سے صرف اس لیے تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آن جان کتے ہوئے، اور کچھ لوگ اس سے صرف اس لیے ڈریں گے کیونکہ آن جان کتے ہوئے. تو میں کہتا ہوں کہ یار جڑا MP ہے تو MN دے گھر جائے تو وہ ٹور ٹپا بنے، تو پھر جڑا اللہ گھر آئے جائے وہ بہتا بننا چاہیے. اچھا گھر MN یا MP کا بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ تو پھر ساڈا نمازیاں دا بہتا بننا چاہیے جڑا کہ بنے. ہاں، اس کا مطلب ہے پھر قصور گھر کا نہیں ہے، قصور کوئی ساڈا ہی ہے، قصور کوئی اپنا ہی ہے. اب کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے تو اس لیے میں ڈیپ نہیں جاؤں گا، بس میں آپ سے گزارش کروں گا وہ قصور لبھی ہے حضرت، وہ قصور لبھی ہے. کیونکہ این در گہے ماں در گہے نا امیدی نہیں، ایتھے آن والا کدی خالی جاتا، وہ لبھی ہے قصور حضور.
کتنے سالوں بعد بھی ہم ادھر کے ادھر ہی ہیں، کچھ بھی کھٹیا وٹیا نہیں ہے ادھر۔ یہ چلے میں کر دیتا ہوں ایک بات جاتے جاتے، بس حضرت جتنے نمازی بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا جب بھی یہاں آئیں فقیر بن کے آئیں۔ کیا بن کے آئیں؟ فقیر بن کے۔ اب جو کچھ بھی ہیں آپ کے نام کے آگے پیچھے جو کچھ لگا ہے اس کو باہر ہی جوڑ آیا کرے گا، یہ کوئی اتنی قابل فخر بات نہیں ہے۔ میرا تعلق گجر برادری سے ہے، بعض دفعہ کچھ مجبوراً ہمیں بتانا پڑتا ہے، تو باقی حضرت جی میں ملکاں گار جام پندہ تو میں ہی ملک ہونا سی، جب میں مغلوں جام پندہ تو میں مغل ہونا سی، جب میں پٹیاں جام پندہ تو میں ہی پٹی ہونا سی۔ اس میں پھر کمال کیا ہے حضرت؟ بس ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ایسی کوئی بات تو نہیں ہے کہ بندہ اس کو باہر چھوڑ آیا کریں حضرت۔ اب جو کچھ بھی ہیں ادھر جب بھی آنا ہے کیا بن کے آنا ہے؟ وہ چلے فقیر بن کے آؤ تو صحیح، جو لے کے جانا جی تو لے جاؤ حضرت۔ ہم نے فقیر بن کے دکھانا ہے، اور پھر اگر اللہ اور اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری فقیری پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے کہ میر علی شاہ بناتے ہیں کہ پیر سیال بناتے ہیں۔ ان تو آپ تھا نا میر علی بن، تو فقیر بن، تو فقیر بن، اور اگر تیری میری فقیری ان کو پسند آ گئی۔ میں تو خیر فقیر بننے کو کہہ رہا ہوں نا، بڑے جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ، مفہوم ہے، کہتے ہیں کہ میں نے سن حرم میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سر انور سجدے میں ہیں، اور اللہ کے حضور عرض کیا کر رہے ہیں، عبیدو کا بھی فنائک، عبدو کا نہیں کہا، اور تھلے آئے، یا اللہ تیرا عام یا بندہ تیری بارگاہ جا حاضر ہے، عبدو کا نہیں کہا، عبید اور تھلے آئے، یا اللہ تیرا عام جیا بندہ تیری بارگاہ وچ حاضر۔ سائلو کا بھی فنائک، فقیرو کا بھی فنائک، تیرا فقیر تیری بارگاہ چ، سائلو کا بھی فنائک، تیرا سوالی تیری بارگاہ وچ۔ حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز یاد کر لیا، کہتے جب بھی کوئی مشکل آئی اسی انداز سے اللہ کو پکارا، اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ فقیر اب جو کچھ بھی ہیں دیکھے تو صحیح نہ پتر اہل بیت اطہار کے انداز کیا ہے، فقیرو کا بھی فنائک، عبیدو کا بھی فنائک، سائلو کا بھی فنائک، یا اللہ تیرا فقیر تیری بارگاہ۔ انداز دیکھیں پتر، فقیر بن کے آؤ تو جو لے کے جانا ہے تو، ہم کیا لے کے جانا ہے، ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں بچے۔ یہاں ایسے نمازی بھی تشریف فرما ہوں گے کہ جنہیں نماز پڑھتے ہوئے 25 سال ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسا نمازی بھی بیٹھا ہو جسے نماز پڑھتے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ حضرت ہم اپنے 25 یا 20 یا 15 یا 10 یا 5 کو دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ہم نے بڑی ترقی کی ہے، بہت چینج کیا خود کو، بہت آگے کی طرف گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج سے 20-25 سال پہلے ٹانگے پہ تھے، پھر چنگچی پہ آئے، پھر سائیکل اللہ نے دے دی، پھر اللہ نے موٹر سائیکل دے دی، پھر اللہ نے مہران دے دی، پھر اللہ نے آلٹو دے دی، پھر اللہ نے کلٹس دے دی، پھر اللہ پاک نے سٹی دے دی، پھر اللہ پاک نے جی ایل آئی دے دی، پھر اللہ پاک نے 1.6 دے دی، پھر اللہ نے 1.8 دے دی۔ اگر آپ ابھی 1.8 پہ نہیں پہنچے، کہیں راستے میں ہی ہیں، سچ سچ بتائیے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں، دل تو کرتا ہے نا؟ جب اللہ کی ذات نے پیسے دیے تھے سب سے پہلا کام کون سا کیا تھا؟ پرانا گھر گرا کے، جب اللہ کی ذات نے اور پیسے دیے تو ساتھ والا خرید کے اس کو اور بڑا کر لیا، پھر اللہ نے اور زیادہ دے دیے تو کیا کیا؟ پھر اچھی سی سوسائٹی میں چلے گئے۔ پہلے حضرت کو 800 والی کو 1200 والی جوتی بھی ریڑھی سے لے کے پہن لیا کرتے تھے، پھر اللہ کی ذات نے پیسے عطا کیے تو پھر باٹا، پھر اور پیسے دیے تو سروس، پھر اور پیسے دیے تو بورجان، اور پیسے دیے اربن سول، آگے بڑھتے گئے حضرت۔ پہلے حضرت کو سادہ سا جوڑا بھی پہن لیتے تھے، لیکن جب اللہ کی ذات نے پیسے عطا کیے پھر گل احمد اور پیسے دیے، الکرم اور پیسے دیے، پاشا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ ہم نے خود کو تبدیل، لیکن ایک بات سچ سچ بتائیے گا، علماء تشریف فرمائیں، سادات تشریف فرمائیں، ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ان سے برکت لے کے، میں خود سے اور نمازیوں سے مخاطب ہوں، سچ سچ ایک بات بتائیے گا، نماز آج سے 20 سال پہلے شروع کی تھی یا 25 یا 15 یا 10 یا جب بھی، سچ بتائیے گا، جب شروع کی تھی تب بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی 3 بار، بدایا تو نہیں؟
تو کہ ودا نہیں سن سکتے؟ ودا سکتے. اب 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اب 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اب 9 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اب 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی سارا کچھ ودا لیا. اے ودایا, ہم نے مادی ترقی کی ہے, روحانی ترقی. اور اگر اہل بیت اطہار کو دیکھیں پتر, تو 3-5 تو ہے ہی کا کھوئی نہ. تواتر سے کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ساری رات اللہ کے حضور شب بیداری میں گزارنی ہے. اللہ پتر اسی تے گول احمد تے ایڈے ایڈے سونے کھانے کھا کے بھی آ کے مسئلہ بھی پوچھتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں جے شارٹ کرنی ہوئے تو کیوں کریں گے؟ وہ چلیا ودانا سی کہ کٹانا سی؟ ودانا سی کہ کٹانا سی؟ ودانا سی. اسی کٹان والے چکراں چ پی گئے. عصر کی سنتیں بھی گئیں, عشاء کی بھی گئیں, اور مسئلہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اگر عشاء شارٹ کرنی ہو تو وہ بھائی بڑھانا تھا, گھٹانا تو نہیں تھا. اہل بیت اطہار بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے. کتابیں کہتی سیدہ کی ساری رات اللہ کے حضور گزرنی. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صدائے فجر بلند کرنی, اللہ اکبر, تو رو کے عرض کرنی ربا تیری رات ہی مک گئی, کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. لیکن حضرت ہم 20 سال بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ حضور 20 سال بعد ہونا یہ چاہیے تھا. یہ سبحان ربی الاعلیٰ ہم پہ اتنا غالب آتا کہ اٹھتے بیٹھتے منہ سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ حضرت گل احمد یا الکرم یا 1.6 یا جی اللہ, ان کی کیا اوقات ان کے آگے؟ اگر وہ چاہتے تو ان کی جوتیاں بھی جنت سے آتی, اگر وہ چاہتے تو ان کے جوڑے جنت سے آتے, اور جب مرضی تھی تو منگوا بھی لیے. اگر وہ چاہتے تو ان کے کھانے جنت سے آتے, اگر وہ چاہتے تو ان کی سواریاں جنت سے آتی. لیکن کیا جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں, جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. لیکن سبحان ربی اللہ کیا کہنا. ہم ادھر کے حضرت اللہ دا واسطہ جے بڑی دوروں آئے ہیں, بڑی گرمی ہے, تسی بھی آئے باجی. ان اگے پتہ تکلیف کیا ہے حضرت؟ بڑی بڑی چیزیں لوگ مجھے پوچھتے ہیں, یہ جاتے ہوئے اب بھی روکیں گے. روکتے 2 کاموں کے لیے, یا تصویر کے لیے روکیں گے تو یا کہتے ہیں جاتے ہیں جاندے نا کو وظیفہ دس دیو امیر ہونے والا. میں نے تھک لتھا ہوا, میں کہنا اوے ظالمو, ظالم میں واپس لیتا ہوں. اوے اللہ کے بندو, اگر کوئی امیر ہونے والا وظیفہ ہے یا ہو تو پہلے تمہیں کیوں بتاؤں, پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لوں. میں تم سے کہہ رہا ہوں اتنے بھیجو اکاؤنٹ میں تو پھر تقریر کرنے آؤں گا, تم پھر مجھ سے امیر ہونے والا وظیفہ پوچھ رہے ہو. میں تو ابھی تک خود ہی غریب ہوں. ستی قوم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اینے پیسے ٹورو تو پھر تقریر کرنا مانگا, آپ مجھ سے امیر ہونے والا وظیفہ مانگ رہے ہیں. میر بھی کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. میں تو آپ غریب ہوں یار. وہ اللہ کے بندوں کو ہوش کے ناخن لو یار, کوئی ہوش کے ناخن لو. جو پوچھنا ہے وہ پوچھو یار, وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. صحیح بات ہے, روز صبح اس امید سے نکلتا ہوں شاید آج کوئی پوچھے گا, آج کوئی. پھر میں یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لیتا ہوں مولوی سلیمان تو 20 سالہ جی کالا پہ گئے ہیں. میرے بڑے حضرت صاحب کم و پیش 100 سال مسند پہ جلوہ کر رہے ہیں, حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. اور میں نے حضرت آپ کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے, رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا, لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے. حضرت صاحب کوئی پوچھتا ہی نہیں, کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا, کوئی اس کی, بلکہ اس قدر دور نکل گئے. 20 سال حضرت ہو گئے ہیں کم و پیش سٹیجوں پہ. 2005 پہلا جمعہ پڑھایا تھا, حالانکہ ابھی میں خود جامعہ نظامیہ میں تھا, لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا تو اجازت بھی مل گئی اور شروع ہو گیا. اس حساب سے 21 سال ہو گئے حضرت میں سٹیجوں پہ ہوں.
لا تعداد فرمائشیں میں نے ہوتی دیکھی، ماں کی شان، ابو جی کی شان، منقبت سیدنا غوث اعظم، منقبت بابا صاحب، منقبت امام حسین پاک، بڑی بڑی حضرت میں نے، لیکن حضرت 20 سال 21 سال ہو گئے نے، میں آج تک نہیں ویکھیا کدی کسی نے اٹھ کے بھی آکھیا 2 شیر اللہ دی شان۔ اس قدر اس کو حضرت اب اس کی اب کوئی فرمائش بھی نہیں کرتا اس کی، اس قدر اس کو بھول گئے۔ اگے جان دے بجائے میں نے کسی سے نہیں سنا، میں خود اس کا گواہ ہوں۔ حضرت یہاں تو ماشاءاللہ بڑے بزرگ تشریف فرمائیں، 2 کرسیاں لگی ہیں، ایک پہ میاں نعت خان بیٹھے ہیں، دوسری پہ میں ہوں، میں اس سائیڈ پہ ہوں، نعت خان اس سائیڈ پہ ہے، وہ نعشی پڑھ رہا ہے، اور کوئی ایسا کلام نہیں پڑھ رہا کہ جو کلام بڑا ثقیل ہو۔ حضرت بڑی آسان اس کی اردو ہے، بڑی دیر اس کلام نے سنیوں کے سٹیجوں پہ راج کیا، پھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ حضرت وہ پڑھ رہا ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی، یہ کلام پڑھ رہا ہے، میں پاس بیٹھا ہوں، میرے سامنے بندہ نیچے سے سٹیج پہ آیا ہے۔ اچھا اس کان میں کہہ دیتا نا تو چلو مجھے نہیں تھا پتہ لگنا کی کیا ہے، انہوں نے کیا بھی اے والے کان سے، تو دے اے والے کان وال میرا اے والا کان سے، اس کو آگے کہتا ہے 2 شیر ماں دی شان۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یار ذکر تو نبی کریم علیہ السلام کا ہو رہا تھا نا، ماں کے تو یاد آ گیا، اتنی محبت ہے نبی کریم علیہ السلام سے۔ پھر میں آپ کی دلیریوں پہ حیران ہوں، اتنی دلیری کہ آگے اس کو کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام دا نام لینا بس کر تکی سنا سانوں، کیا تیرا دل نبی علیہ السلام کے ذکر سے بھر گیا تھا، یا تو نبی علیہ السلام کے ذکر سے رج گیا تھا؟ حضور جانا اگے سیٹ اور پیچھے۔ اگر آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو چلو میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، سچ سچ دسیو پتر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماؤن، وہ نعت خان نعت پڑھتا ہے تو ہے کسی کی ضرورت کو انہوں آگے کہ چل نعت بس کرتے 2 شیر ماں دی سنا۔ یہاں مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا تشریف فرماؤں، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہے کسی میں ضرورت وہ آ کے نعت خان کو کہے چل نعت بس کرتے سانو اماں سنا۔ یہاں حضرت سیدنا خالد بن ولید بیٹھے ہوں، نعت خان نعت پڑھ رہا ہو، ہے کسی میں ضرورت وہ آ کے نعت خان کو کہے نعت بس کرتے سانو 2 شیر ماں دی۔ ٹھیک ہے پتر، ماں کی شان کو غلط نہیں ہے، کوئی طریقہ تو اپنا ٹھیک کرو نا۔ وہ جب آیا آتا اس کے کان میں کہہ دو یار جی یاد آ گیا تو کوئی 2 شیر پڑھ دیں، باقی کوئی ایڈا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آگے جانے کے بجائے لیکن پتر اگر اہل بیت اطہار کا انداز مبارک دیکھیں، صحابہ کا انداز دیکھیں، صحابہ کا طریقہ کار کیا ہے، جب بھی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا تو پہلے عرض کیا کرنا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، سونے ماں بھی قربان تو پیو بھی قربان۔ لیکن 2026 والے کتنے پہنچے نے، حضور دی نعت کراؤ بند تے سنو کی۔ حضور میں رات کو پڑھ رہا تھا، میں خود ڈر جاتا ہوں، قد بڑا چھوٹا ہے، الفاظ کا ذخیرہ بڑا تھوڑا ہے، کہ مولوی سلیمان اسی اہل بیت اطہار کلو لیا کی ہے۔ اس سال میرے حال سے ہم نے 78واں یوم عاشور منانا ہے۔ حضرت جی پانی تو اگے گئے، پانی پہ کھڑے ہیں حضرت سارے، اور حالا ان کے لیے پانی تھا کیا؟ میں کہتا ہوں باقی ساری باتیں چھوڑو، فرات کی بات چھوڑو، میں کہتا ہوں میرے امام حسین امام علی مقام اپنی مبارک انگلی سے زمین پہ ایک لکیر کھینچ دیتے، کئی ہزار فرات پھوٹ پڑتی ہے حضرت آئے، اور بس کر جانے دے امت کو پانی سے آگے۔ اب وقت نہیں ہے حضرت، گھڑی ایسے بھاگ رہی ہے۔ میں پھر آپ ہی پہ چھوڑتا ہوں، بالکل حضور شخصیت پرستی پہ نہ جائیے گا کہ مصباحی صاحب آئے دن، جو دل کی بات ہے آج کر دیجئے گا، مجھ سے کہیجئے گا معقول انداز میں بھی جواب دوں گا آگے سے۔ پھر حضرت سچ بتائیے گا حضرت، اگر میرے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیتے، ابن زیاد شمر تو آج سانو روک کے دسنا ہے، تو آج اسی تینو پانی پی کے دسنا ہے، تو روک سکتا ہی کوئی؟ کوئی مانک جمعے ہی نہیں جو امام حسین کو روکتا حضرت۔ بلکہ حضرت ہمیں تو ہمارے بڑوں نے اس سے اگلی بتائی ہے۔ ہمارے کچھ احباب ہیں جو پتہ نہیں کیا اس وقت ان کو ہوا ہوتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ پانی کے لیے ترسے، اوے اللہ کے بندے ہوش کر، اوے وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے
وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے. اور کوثر والوں کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہر کے پانی کے لیے ترسے، بلکہ سٹیٹس یہ ہے کہ نہر کا پانی ان کے لیے ترستا رہا ہے. یا رسول اللہ، یا وہ کوثر والے ہیں. وہ کوثر 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 انا اعطیناکل کوثر، وہ کوثر والے ہیں. ان کا یہ سٹیٹس نہیں ہے کہ وہ نہروں کے پانی کے لیے ترسیں، وہ پانی ترستا رہا. امام آپ تو توجہ نہیں فرما رہے، آپ تو ارادہ نہیں کر رہے. یہ ابن زیاد، یہ شمر، ان کی کیا اوقات؟ آپ پہ پانی بند کرے، آپ تشریف نہیں لا رہے. اجازت ہو تو میں نہ جاؤں قدم چومنے. اور میرا ود کہتا ہے ہر بار میرے امام نے مسکرا کے فرمایا ہوگا جیو میرے دکھ وچ رادی میں سکھ نو چلے پایا. میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، حضور شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، بات سچ سچ کیجئے گا. یہ جون چل رہا ہے حضرت، اور جون پھر اپنا آپ بتا رہا ہے. جون اپنا آپ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے اسی جون کے روزے بھی رکھے ہیں حضرت. ٹھیک ہے جی. 3:12 تے روزہ بند ہویا تے جا کے 7:18 یا 19 تے روزہ کھلے. ایک لمبا روزہ اور گرم روزہ حضرت. ٹھیک ہے جی. اور میں کہتا ہوں اس روزے میں سب سے بڑا امتحان ہوتا تھا روزے دار کا اثر دا وضو. بہت اوکھا امتحان. 12-13 گھنٹے 14-15 گھنٹے لنگ گئے نے. اندر گیا، منہ خشک ہے، گلا خشک ہے، ڈگن والے ہوئے پائے ہیں. لیکن حضرت ہمارا یہ حال تھا کہ منہ پانی پا کے اندر جان دیتا، منہ پانی پا کے اندر جان دیتا. اچھا پھر کی روندے رہے ہو بات یار؟ بلکہ اندر ایک عجیب جی خوشی سی کہ یار میں منہ پانی پا کے اندر نہیں جان دیتا، جو میں اپنے اللہ نو راضی کیتا ہے. بلکہ حضرت اس سے آگے بھی ہوتا رہا. وضو کر کے آ گیا، تسلی نہیں کوئی ہوندی، منہ چاہیے تری ہے وے. واپس گیا جا کے کیتا وہ جڑا گلا انہوں پھر میں کی کر چھڑیا. تو پھر میں خوش ہویا. کیوں؟ کیونکہ آج میری اللہ دی مرضی سی کہ تو پانی پینا. اوے اپنی واری کہنا کہ میں خوش ہویا تے میں مزہ لیا تے انہاں واری کہنا ترستے رہے. اور چلیا جے تو اینا مزہ لیا انہوں نے اینا لیا، جے تو اینا مزہ لیا انہوں نے اینا مزہ لیا. انہوں نے اینا مزہ لیا. جے تو حضرت مزہ لویں اور خوش ہوئیں کہ یار آج ابن زیاد شمر کے آؤ ادھر حضرت جی، وہ کوثر والے ہیں، کوثر والے. میں انکاری نہیں ہوں حضور، سب کچھ ہوا، پانی بند تھا سارا کچھ. لیکن حضرت کو یہ نہ کہے کہ وہ پانی منگوا نہیں سکتے تھے. میاں صاحب نے گال ہی مکائی. چلو اگلی گال شروع کرنے. فرمایا طاقت ہندیاں زور نیلا، طاقت طاقت وہ طاقت ہندیاں زور نیلا. وہ تو بہت بڑا گھر ہے. میں چلو ان کے غلاموں 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 کے غلام ہیں حضرت شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تونسا شریف سے سیال شریف، سیال شریف سے گولڑا شریف، سیال شریف سے حضرت بھیرا شریف، اور سیال شریف سے بڑے شریف حضرت سیال شریف سے لاہ رنگ چڑھے ہیں جی. پیر سیال لجپال. وہ لکھا ہے شاہ صاحب کا ایک مرید تھا اور وہ پیشے کے لحاظ سے نا حجام تھا، نائی تھا حضرت. بچہ کھیلنے گیا، گھر نہیں آیا، مسجدوں کو سپیکر لگے نہیں تھے کہ جا کے حضرت کو اعلان وغیرہ ہوتا بھئی یہ بچہ ہے، یہ اس کا حلیہ ہے، یہ کرتا ہے، یہ تنبیہ ہے، یا یہ کچھا ہے. جس کسی کو ملا یار ذرا لیتے آنا. نہ پولیس کا نظام اتنا فعال تھا، تھانے رپٹ لکھائی جاتی، ایک تھانے سے دوسرے تھانے کال ہوتی بھئی اس طرح دا بچہ ہے، اے دا حلیہ ہے، اے نا دسدا ہے. جو کوئی مشکوک بندہ لبیا تو بچہ لے آئیو. کچھ بھی نہیں. پہلے خود تلاش کیا، پھر شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے عرض کی حضور ہو بچہ نہیں کار آیا تو کوئی دعا کر دیو. شاہ صاحب خاموش، پھر عرض کی، پھر خاموش، پھر عرض کی، پھر خاموش. انہوں نے مریدی کی ہے اور ان کو پتہ تھا مرید کہتے کس کو ہے. ساڑھے دے مرید بھی بادشاہ لوگ ہیں. اینج لگتا کہ اے پیر نے دے اسی مرید ہاں. کیونکہ مرید تو وہ ہے نا جس کی اپنی مرضی نہ ہو. اے بھائی جی کہندے نے کدی وہ
मझ सूण वाली होए तो आटा लै आंदे ने, पीर जी दम कर दिओ कट्टी हो जाए, तो बीबी वारी पानी की बोतल लै आंदे ने, दम कर दिओ मुंडा हो जाए। ये कट्टी के मुंडे तो अगे नहीं जाते यार। हैं जी, ये मुरीद साढ़े कट्टियां के मुंडियां वाले ने इधर, खुला रसूल की बात ही नहीं पूछते ही इधर। ओहो चलो मैं इस पर नहीं गुफ्तगू, मैं वापस आ जाता हूँ। चुप रहे हजरत, और किताबों में लिखा है 18 साल ऐसे गुजर गए। हजरत सुना देना और सुन लेना सौखा है, जिस पे गुजरी वो ही जानता कैसे 18 साल गुजरे। हर साल या हर रोज़ माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। बच्चे का इंतकाल हो जाए सब्र आ जाता है, लेकिन जिसका पता ही नहीं हजरत वो है किधर, ये वो ज़ख्म है जो सारी ज़िंदगी रिश्ता रहता है हजरत। ज़ाहिर है जब वो दिन आता होगा, 18 साल पूरे वही दिन, घर में बैठे थे, को बात हो गई आपस में, बीबी साहबा कहने लगी मैनू ना अपने पीरां दियां गल्लां सुनाया कर, मैं उदन मनांगी जो मेरा मुंडा लभ के देंगे। ये कौन सा बड़ा काम है, जब वक्त आएगा कर देंगे। फिर ना वो आपस में हो गई। पीर अख वाला सी, वेख लिया जरा मुरीद का इम्तिहान लेना है, मुरीद ने 100 to 100 नंबर ले, बुला लिया, बताया कुछ नहीं, सर से पगड़ी उतार के ना, क्योंकि किताबों में लिखा है कि किबला शाह साहब टेंड करवाया करते थे। हज़रत मौला मुश्किल कुशा की सुन्नत है टेंड करवाना। और स्पैशल जड़े मुंडे कहते हैं कि जी साढ़े ख्याल नहीं पाक, तो मैं उन्होंने कहांगा कि पुत्र मौला अली पाक दे नाम दी एक बार टेंड तो करा के वेख, कोशिश करी वजू कर जाए, को नाई नूं 100 रुपया दई, उन्होंने कहा यार तू भी कर ला, तो फिर वो भी पढ़े तो नाल तू भी पढ़े। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ये फिर पुत्र उस तरह सिर्फ इत्थे नहीं फिरेगा, पता नहीं कितने कितने फिरेगा जाके। शकीला शबाना शबूना सारियां हो गई, डिलीट हो जाएगियां भाई। अली अली है जी, अली 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 कोई पुत्र लैन वाला आए हैं, लैन वाला कोई नहीं है, कोई लैन वाला ही नहीं है। ये हज की टेंड नहीं है मेरी भी, दुआ करो अगले साल है हजरत अली पाक के नाम दी। और साल को 2-3 मैं कराना होंगे वा, कोई 4-5 महीने सौखे लग जाते हैं, तो फिर सिग्नल पुठे पुठे आन लग पैंदे, मैं फिर करा छड़ना वा, फिर मौजा लग जांदियां ने। हैं जी, वो पग लाई तो फरमान लगे भी वाल वाह भी वध गए ने, साड़ी टेंड ही कर दे। वो तो मौज हो गई पीरां दी टेंड करनी, उन्हें जना वट्टी पे उस तरह तेज़ किया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के ना सज्जे पासों शुरू हो गया। अब दाईं तरफ से करता जाए, वो अंदर बेटे की जुदाई का तूफ़ान आया हुआ था, लेकिन दांतों के नीचे ज़ुबान दे ली, कोई बोल बोल ना बोल कता, लेकिन अगर तूफ़ान तो तूफ़ान है, रास्ता बना लेता है। अगर यहाँ से रास्ता नहीं मिला तो फिर उसने अंदाज़ बदला और आँखों के रास्ते बहना शुरू हो गया। आंसू आँखों से, रुखसारों से, दाढ़ी से होते हुए दामन पे गिरते रहे। ए टेंड कर ली, हूँ इधर आना सी, तो जो सैड बदली ना, इधरों इधर होने लगा, तो कुछ अथरू शाह साहब ते जा डिगे। पता तो पहले भी बहाने भी आना सी। पिछे वेख्या तो मुरीद प्या रोए, उन्होंने पूछा नाई बाबा तू कानू रोन डे? फिर तो वो फूट फूट कर रोया, अर्ज करदा हजूर अज 18 साल हो गए ने मुंडा गवाचिया। तो बीबी ने मेहना मारिया है, कहती मैं तो उदन मनांगी जिदन मेरा मुंडा लभ के देंगे। तो वो कह डई मैं नहीं कह डे, फिर मैं उन्हें केड़ा रोज़ रोज़ कहना है, जा तेरे जान तो पहले पहले मुंडा आ गया होगा। उसने अर्ज की हुजूर वेखियो किसी इम्तिहान च ना पाइयो, ऊन होया तो मसी तोड़ तोड़ छड़नी, पर मैं लोड़ ही नहीं पैनी। पहुँच शाह साहब इस कोने पे थे, वो उस कोने पे था, लगाई उसने दौड़। पुत्र इनके साथ कौन दौड़ लगा सकता है? शमाए कुश्ता को जला सकती है मौजे नफ्स इनकी, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। इन्होंने केड़ा दौड़ सकता है पुत्र? बुढ़ियों ने दौड़ लाई, लेकिन जब घर पहुंचा तो देखता है सारा इलाका इकट्ठा है। जाके पूछता है भाई की होया है? उन्हें कहा अही तो तेनों पूछना आए हैं कि की होया है। उन्हें कहा क्यों? उन्हें कहा वेड़े मंजी डठी है, गबरू जवान मुंडा बैठा है, कौन है मुंडा? उन्हें कहा परे थे वो, जो अंदर गया खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा बेटा है, बेटे को नहीं बताना पड़ा बाप है, दोनों बगल गिर हुए, खूब रोए। जब तूफान थम गए तो बेटे को चारपाई पे बिठा के पूछता है पुत्रा गया किवें ते आया किवें? वर्ज करता अब्बा जी जाने का तो पता नहीं, छोटा था, कुछ बड़ा हुआ हो शक्ल तो देखा सिखों के घर में हूँ, उन्होंने भी कभी कहा तू हमारी औलाद है। वो कहते हम गुजर रहे थे, तू तन्हा ही खेल रहा था, हमने तुझे उठा लिया। इससे अगली बात नहीं कभी बताई, बताते तो चलो मैं को कोशिश करता। अच्छा पुत्र ये तुसी जान ते आन किवें होया? उन्हें कहा अब्बा जी सिख मालक किते चला सी, उन्हें कहा घोड़ा तैयार कर। मैं घोड़ा तैयार करके खलोता सा, मेरा मुँह बूहे अल नूं सी, बाबा बूहे चों नहीं आया, या जमीन चों निकलिया या समानों डिग्गा, मैनू नहीं पता। नसदा आया, मेरा हथ फड़िया तो सने घोड़े तू चौकिया तो छड़ के आपे गायब।
اب کیونکہ مرید تھا نا، انہیں کہا جی میں لے جاواں اور بابے ہوری پچھاننے پہن تے پچھان لیں گا. انہیں کہا بھائی پہلی گل تے بابے ہوری سونے ہی ایڈے نے، لکھاں جو بھی کھلوتے ہون گے تے میں پچھان لاں گا. لیکن بابے دی سب تو بڑی نشانی ہے سی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، حسین کا عالم کیا ہوگا. اور آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ دوست پریشان ہو رہے ہیں. مصباح صاحب ہے تو گل ویکھو کس، اور میں کہنا چلیا جڑی میں تینوں سنائی وہ تو پھر لیٹ سن کہ اس نکر تو اس نکر تک جاندیا منڈا آیا ہے. قرآن کہندا ہے تے بہت فاصلہ ہے، ایتھے اکھ بند کرو تو کھولن تو پہلے پہلے بھی آ سکتا ہے. یہ تو پھر نکرو نکر گئے تے آیا نا. قرآن کہندا اکھ بند کرو تو کھولن تو پہلے بھی آ سکتا ہے. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے ہو گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، میرے حسین کا عالم. لیکن طاقت ہندیاں زور نیلا اوکھا کام پلوانا دا کام ہے. یہ پلوانا دا کام ہے پتر. یہ تو پانی کیا تھا پتر. صحابہ علیہم رضوان نے ہمیں بتایا، وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا جان حسین کی زبان چوس رہے ہیں، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ حسین نانا جان کی چوس رہے ہیں. یہ تو بس میں پیچھے بھی یہاں میں گھر بیٹھا تھا، میں ادھر بھی کہہ رہا تھا کہ حضور قصور کو ساڈا بھی ہے وے کہ 78 سال ہو گئے، پانی تو اگے پانی تو حضور کربلا اگر امت کو بتائی گئی ہوتی تو امت کا یہ حال ہوتا. کربلا اگر امت کو بتائی گئی ہوتی امت کا یہ حال ہوتا. پانی سے آگے. اور ایسے ایسے کل میں وہ بچے نے سٹیٹس لگایا تھا، خیر اس کو میں نے کال کی، سمجھایا بھی، اللہ کرے سمجھ جائے. میں لٹ گئی بابا. وہ یار اللہ کا نام لو پتہ، وہ اہل بیت اطہار ہیں. کوئی جملہ بھی بولنا ہے تو کوئی سوچ سمجھ کے بولنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی زبان سے کچھ ایسا نکلا ہوگا. میں حضرت کل تفسیر پڑھ رہا تھا، جناب ایوب علیہ نبی علیہ السلام، بیماری کا امتحان آیا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب بیماری زبان تک آئی اور اب ذکر میں ذرا دقت آ رہی تھی تو پھر بولے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ نے شفا دے دی. میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں، لوگ مبارک دینے آئے کہ اللہ نے شفا دی ہے. بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے شفا ہو گئی ہے، اس کا بھی اپنا مزہ ہے، لیکن تانوں کی دساں جڑا وہ بیماری دا مزہ سی نا، وہ مزہ ہی وکھرا سی. لوگوں نے عرض کی حضور آپ کیا کہہ رہے ہیں، بیماری میں مزہ؟ فرمایا ہاں. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا جب میں بیمار تھا نا تو ایک بار صبح کے وقت مجھے میرے رب کی آواز آیا کرتی تھی، میرے ایوب تسی کس طرح دے ہو. ایک دفعہ صبح کے وقت آواز آنی ہے، میرے ایوب آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں؟ فرمانا پھر ایک دفعہ رات کو آواز آنی، میرے ایوب تسی ٹھیک ہو؟ فرمایا جب صبح آواز آنی میں نے سارا دن اس آواز کا مزہ لینا. فرمایا جب رات کو آواز آنی میں نے پھر ساری رات اس آواز کا مزہ لینا. میں کہتا جب حضرت ایوب کو آواز آئی میرے ایوب تسی کس طرح دے ہو، پھر انہوں نے مزہ لیا. میں کہتا ہوں ساری باتیں بتانے والی نہیں ہے، پتہ نہیں ادھر بھی کون کون سی آوازیں آئی ہوں گی اور اہل بیت نے کیسا کیسا مزہ لیا ہوگا. اس لیے پتر احتیاط کرنی ہے، کوئی ایسا جملہ. اور دوسرا میں آپ سے پوچھتا ہوں پتر لٹے گئے ہو؟ بظاہر ہوا سارا کچھ، میں کسی سے انکاری نہیں. اور پتر تباہ تو یزید ہوا، تباہ تو شمر ہو گیا. چل میں اگلے پروگرام کینسل کرتا ہوں، تو پروگرام بنا. ایک ایک گھر پہ دستک دے کے پوچھتے ہیں بھائی ایتھے کو بندہ ہے جدا نہ شمر ہوئے. ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے پوچھتے بھائی ایتھے کو بندہ ہے جدا نہ یزید ہوئے. اور تو پورے پاکستان کے بوئے کھڑکا لے، تجھے ڈھونڈنے سے کوئی شمر کوئی یزید نہیں ملے گا. ایسے تباہ ہوئے، ایسے لوٹے گئے. شیطان نے ان کا ایمان لوٹ لیا، شیطان نے ان کا دین لوٹ لیا، شیطان نے ان کی آخرت لوٹ لی. کوئی اپنے پتر کا نام شمر یا یزید اس دور میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. چل پھر دوبارہ نکلتے ہیں اور ایک ایک بوا کھڑکا کے پوچھتے ہیں وہ ایتھے کو زینب بھی ہے وے.
किसी घर में तुझे ज़ैनब मिलेंगी, किसी घर में तुझे उम्मे कुलसूम मिलेंगी, किसी घर में तुझे रुकैया मिलेंगी, किसी घर में तुझे फातिमा मिलेंगी, किसी घर में कनीज़े फातिमा मिलेंगी, किसी घर में तुझे आयशा मिलेंगी, किसी घर में तुझे आमिना मिलेंगी, किसी घर में तुझे हसन मिलेंगे, किसी घर में तुझे हुसैन मिलेंगे, किसी घर में तुझे गुलाम हुसैन मिलेंगे, किसी घर में तुझे खादिम अली मिलेंगे, और साडे बाबे ने ते अखीर ही कर चढ़ी खादिम हुसैन। या रसूल अल्लाह। बल्कि किसी को छोड़ो जी, ये मेरे घर पे अल्लाह का करम है। मेरा वड्डा मुंडा जो अल्लाह ने मैंने दिता हजरत, मेरे मुर्शिद पाक फरमाने लगे भी अल्लाह ने पुत्र देना तो असी उसका नाम अली रखना है। उस वक़्त तो कुछ भी, फिर थोड़ा दूसरी तरफ से भी कुछ आया, और नहीं थोड़ा जो ना कोई नवे ना जोड़े ना कोई नवा ना रखिए। मैं क्या नहीं भाई, पीरा ने आख्या है मुहम्मद अली रखना। उस वक़्त तो कोई नहीं, लेकिन हूँ तो हज़रत साहब मैं बड़ा मज़ा लेना। मैं कहना वाह मेरे मुर्शिद दा फैज़, मेरे घर पे कैसा अल्लाह रसूल का करम है। पुत्र यहाँ लोग पैसे दे के और पैसे ले के अली अली करते हैं, और मेरे घर सारा दिन ही पे अली अली होता है हज़रत। सुबह होना शुरू होता है रात तक हज़रत, नानी आवाज़ मारे अली, माँ आवाज़ मारे अली, मैं आवाज़ मारा अली, छोटी भैन आवाज़ मारे अली, उसकी छोटी मारे अली। मैं कहता हूँ मौलवी सुलेमानो तेरे घर तक कितना करम अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा, सारा दिन पे अली अली हुंदा है। लुटे दे पुत्र हो गए, ये लुटे गए, और ना कोई इन्हां लुट सकता है। बातें बड़ी पुत्र घड़ी भाग रही है। ये तो पुत्र कभी तुसी पाकां कल बवो ना तो फिर तुहानूं पता लगे कि होया की सी। पाक कहंदे ने दौलते दीदार पाई, पाक जाने बेच कर है, दौलते दीदार पाई। पुत्र याद रखना, एक सब्र होता है बंदा कर कुछ नहीं सकता तो सब्र कर लिया, लेकिन एक सब्र वो होता है बंदा सारा कुछ ही कर सकता है लेकिन बंदा फिर भी औखा सब्र, लेकिन अहले बैत ने करके दस छड़े, करके दस छड़े। ये नक्शबंदियों में बहुत बड़ा नाम है। हज़रत मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला, कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि ताला ने तफसीर लिखी, और तफसीर का नाम अपने पीरो मुर्शिद के नाम पे रखा, तफसीर मज़हरी, मज़हर से मज़हरी। हज़रत ना मकाम रज़ा पे गुफ्तगू करते हुए लिखते हैं, वो हज़रत मज़ा लेंदे हैं, वो मेरे अल्लाह वाले, इन्ना लिल्लाह मेरे अल्लाह वाले, वो मज़ा लेते हैं। वो लिखा है कि हज़रत की जो बीबी साहबा थी ना, वो ज़ुबान की बड़ी कोड़ी थी। हज़रत के लिए भी अक्सर उन्होंने बड़े सख्त जुमले बोल देने, लेकिन आपने सारे मुरीदों को ये कह रखा था कि भाई ये जो भी कहना तो मेरी वजह नाल जड़े ना, इसलिए कोई मुरीद। वो लिखा है शाह साहब का एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से नाई था, हज़रत नाई, काबुल पठान था, काबुल। बस जी बस जी बस जी बस जी बस, वो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ना रंग खराब करो। वो पेशे के लिहाज से नाई था। वो आया अपने पीरां दे कोल, हज़रत पीरां ने को काम दसिया, वो काम पे करे। वो दौर था कि पुत्र वो तलवार ना सारे ही लगाया करते थे, और याद रखना पुत्र असी है भी तलवारां वाली उम्मत है। अल्लाह करे को मर्दे कलंदर आए जिहड़ा सानू लंगर चू कढ लवे। लंगर को है सी करबला च लंगर। चलो अम्मा आयशा पाक नूं अर्ज़ करने, अम्मा जी जरा तुसी दसो हाँ तुहाडे तो बोता नबी इस्लाम दे पाक घर नूं कौन जानदा, उत्थे कदी लंगर भी पक्का सी। अम्मा आयशा फरमाती 3-3 जान गुजर जाया करते थे अल्लाह के रसूल के घर में चूल्हा। अब उधर किताबें पढ़े आप, हमारे नबी इस्लाम ने नमक से भी खाना खाया है, रोटी खाधी। साढ़े नबी इस्लाम ने पानी नाल भी खाधी। साढ़े नबी इस्लाम ने रोटी उत्ते खजूर रख के उहदे नाल भी रोटी खाधी। साढ़े नबी इस्लाम ने सिरके नाल भी रोटी खाधी है। और असी तो पुत्र किते खानी पै जाए तो साढ़े मूँह के एक्शन ही बदलते हैं। नबी इस्लाम सिरके से रोटी खा के फरमा रहे हैं सिरका बेहतरीन सालन है। फरमाया जिस घर में सिरका होगा वो घर का भी गरीब, रोटी तो है ही नहीं पुत्र को। ये अब 10 मुहर्रम है, डर इसलिए लगता है 1 2 3 4 5 कैमरे 6 लगे ने, मोबाइल भी ने, कोई पुत्र किधर से बात काटे और मेरिया लीना लैन लग पनियाँ नजर। तो 10 मुहर्रम को आपको पानी पानी नज़र आएगा, लेकिन अंदाज़े हुसैन ये तो नहीं है कि पुत्र उस दिन
نماز کا جو وقت ہوگا مسجد میں جگہ ہی نہیں رہے گی کوئی. پانی تو اگے پتر گئے ہی نہیں ایسی کوئی بھی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں پتر، میں خود سبیل لگاتا ہوں، میں خود لنگر پکاتا ہوں. اللہ کرے وہ دن آنے سے پہلے میں مر جاؤں کہ میرے دل میں لنگر حسینی کے لیے اتنی سی بھی میل آئے. میں اپنا دکھڑا رونے لگا ہوں. ہوں ویسے پتر سچ دسو، اگر اسی انہوں نے ویکھیے تو انہوں نے تو 10 محرم نو پانی، انہوں نے 10 محرم نو تو سانوں چاہیے اسی بھی نہ پیندے اسی بھی نہ کھاندے. لیکن چلو بزرگوں نے کہا ہے نہیں، تسی انہوں نے نہ تے پیاؤ بھی تے کھواؤ، باقی نہ انہوں نے کھادا ہے تے نہ انہوں نے پیتا. لیکن اے پکی گل ہی، انہوں نے ادن بھی فجر دی نماز جماعت نہ نہیں پڑھی. انہوں نے ادن بھی فجر دی نماز. حضور یہ سننا سوکھا ہے، پتہ ہے سامنے ہزاراں ننگیاں تلواراں لے کے خون دے پیاسے کھلوتے نے تے بڑے مزے نال فجر پڑھنا ہے. حسین پاک دا ہی کام ہے، یہ حسین پاک دا ہی کام ہے. حضور پتر میں وہ منظر آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. 72 ہون رودر پتر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے نے سارے تے فجر جا جماعت نہ پڑھنی ہے. حسین پاک دا کام ہے، یہ حسین پاک دا کام. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. یہ پتر کیونکہ ہمیں بڑوں نے منع کیا ہے کہ کربلا بیچنی نہیں، لیکن کبھی تنہائی میں کتاب کھولتا ہوں تو پھر آنکھوں کا وضو ہوتا ہے. واہ میرے پاک حسین. حضور ہم تو جس دور سے گزرے ہیں خون چٹے ہو گئے دنے انہوں گلہ نہیں رہی ہیں. لیکن کدی دور سی کہ اپنے نالو پتیجا تے پنیواں بہتا پیارا ہوندہ سی، بہتا پیارا ہوندہ سی. یہ اب نہیں خون سفید والا دور. اسی دور میں میں آپے ویکھیا میرے ابا جی منوں کئی باری لگتا ہے میں متریا تو نہیں کتے بھتیجیاں پڑھیویاں نال. تو میں کہتا ہوں جب امام حسین پاک نے حضرت امام قاسم کو بھیجا ہوگا تو قلب مبارک کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی. حضور ویر حسن دی نشانی سی، ویر حسن دی نشانی سن امام قاسم، امام حسن مسنہ ویر حسن دیاں نشانیاں. جب میرے امام نے ان کو روانہ کیا ہوگا کیا قلب اطہر پہ گزری ہوگی. فجر اس دن بھی یزیدی فوجیں قریب آ گئیں. امام حسین امام علی مقام نے حضرت عباس سے کہا جاؤ پوچھو ان سے یہ کیا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جی پچھوں آرڈر سخت آیا، یہاں بیعت یہاں لڑائی، تیجا آپشن نہیں کوئی. حضرت عباس حاضر ہوئے، فرمایا انہوں جا کے کہا مینوں پتہ ہے جو تسی کرن آئے ہو تو تسی باز کوئی نہیں آنا، بس سانوں ایک راز ذرا اللہ دی عبادت واسطے دے دے. کادے لی منگی رات عبادت، اور پھر ساری رات اہل بیت نے عبادت کی تھی. نہیں پتر کچھ لو میرے پترو، انہاں پانی تو اگے انہیں اگے آؤ اگے. انہیں یہ وہ پٹھان آیا جو تلوار والی بات کرنے لگا تھا. پتر لنگر علماء بزرگ سادات بیٹھے ہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں جب نبی علیہ السلام نے وصال فرمایا تو آپ کے اپنے گھر میں آپ کی ذاتی رکھی ہوئی تلواروں کی تعداد یہاں 11 تھی، یہاں 12 تھی. تلواراں کنیاں 11 یہاں تے لنگر. پھر اسی کیڑی امت ہوئے، اسی کیڑی امت ہوئے. یہ تو پتر پچھے بھی میں کھپن ڈیا دساں رل مل کے کھیڑیا گئے اور سانوں لیا اینج دے ٹوئے جو سٹیا کہ ان سمجھ نہیں آ رہی باہر کیویں نکلی ہے. بچپن میں حضرت جی ہمارے بچوں کو پوئمیں انہوں نے کیا پڑھائیں؟ ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے، ٹوٹ بٹوٹ کے. پوئم کون سی پڑھائی؟ چوچو چوچو چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے 1 بجایا چوہا نیچے. پوئم کون سی پڑھائی؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. پوئم کون سی پڑھائی؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. اوے اللہ دیا بندیا، اوے انہوں ککڑ کیوں پڑھان دے ہیں؟ اوے انہوں چوچو چوچو چاچا کیوں پڑھان دے ہیں؟ اوے انہوں پڑھانا ہی تے ذوالفقار پڑھا، اوے انہوں پڑھانا ہی تے جعفر تیار پڑھا، اوے
इन्हों पढ़ाने ही तो खालिद बिन वलीद पढ़ा, इन्हों पढ़ाने ही तो इमाम हुसैन पढ़ा। लेकिन उन्होंने पता है कि पुत्र जी इन्होंने यह पढ़ाया तो कौम हैरान है। हजरत मैंने बड़ों बड़ों के सामने ये रोना रोया, हुजूर जे चू 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 चाचा ते पोएम लिखी जा सकती है तो कि जुल्फकार उत्ते कोई पोएम नहीं सी लिख सकता, लेकिन लिखी कोई नहीं। वही चू 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 चाचा, टोट बटोट के दो मुर्गे थे। जिस कौम ने हजरत जी पढ़ने ही मुर्गे ने तो उस कौम ने करना। और आप देख लें हजरत ए मुल्क एंड पे बनते हैं जिमें हजरत जी वंडी की नियाज होंगी है, हजरत तू ए ले लै तो 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 तू ए ले लै। बात फिर वही है पुत्र, अगर मैं बात करूं तो हम पानी से आगे हजरत मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह लिखा है जी। वो पठान मुरीद आया हजरत, वो को काम कर रहा था, अम्मा जी आ गई, आके पूछा हुआ पठाना की करन डे, उन्हें कहा जी पीर साहब ने आख्या है। पहले तो पठान दी हुई, पठान चुप कर रहा भाई, अंदरों आईया ने ज़ाहिर है मेरे पीर ना कोई ताल्लुक होएगा। और फिर अम्मा जी ने तोपां दा रुख पीर नाल कर लिया। पीर तू तो नहीं ना सुनी जाती, वो खान ने तलवार फड़ी तो खिंची सिर लाने लई, मेरे पीर की गुस्ताखी पी कर दी। हजरत को बदरिया कश खबर हुई, भागते हुए आए, मुरीद का हाथ पकड़ा ले गए। उन मुरीद भी रोंदा पाया तो पीर भी प्या रोंदा है। और करता है हुजूर अल्लाह ने आपकी निगाहों में ये ताकत रखी है, इस पहाड़ पे निगाह डालें तो इस पहाड़ को सुरमा बना दें। लेकिन ये औरत ज़ात आपकी शान में इतनी गुस्ताखी। फरमान लगे मैं अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए मुजादा कर रहा था, दिल में बात डाली गई मजहर हम तुझसे राज़ी हैं, कहते मैंने सजदा शुक्र अदा किया। फिर दिल में बात डालेगी मजहर जैसे तू हमें राज़ी करने के लिए बड़ी मेहनत करता है ना, हमारी एक बंदी है वो भी बड़ी मेहनत करती है, हम उससे भी बड़े राज़ी हैं, लेकिन उसमें एक ऐब है, ज़ुबान की बड़ी कोड़ी है, कभी तू हमारे लिए उससे शादी निकाह कर लेना, हम तुझसे और राज़ी हो जाएंगे। हजर और रोए, फरमाया गुस्ताखी तो दूर, मैं एक निगाह डालूँ इसको बोल ना भूल जाए, लेकिन क्या करूँ यार से यारी निभा रहा हूँ। यार से आशिक सोई हकीकी जेड़ा, कत्ल माशूक दम मन्ने हुए। पुत्र बहुत कुछ है बयां करने को, लेकिन कुछ हम भी वक्त के हाथों मजबूर हैं, आगे जाके सबक सुनाने में बाकी करूँ छुकाब से पुत्र अगून आप पे करो। सीखो हुसैनियत क्या है पुत्र, एक कौम बनो, अल्लाह ली गुस्सा करो, अल्लाह ली लड़ो पुत्र, अपनी ज़ात। हुजूर आखिरी बात करने लगा, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। साडा मारू कोई और असी आप जेलसी लेग पुलिंग अला वहाँ ऐसा। हुजूर अपने कातल में शरबत में भेज देना, मौला अली पाक अपने कातिल नूं शरबत भेज देना। फिर मैं अली दे वेड़े खलोता पहले तू पी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यजीदी सिपाही आ गया, 3 दिन 3 रात रखिया, जान लगे ढेर खर्चा भी दिता, थोड़ा जा अगे टुर के वापस आके कहता लगता इमाम साहब पछाणे है नहीं तुसी। पर मैं क्यों तेरे दिल में ख्याल आया, अरे करता इमाम साहब जो पछान लेंदे तो फिर अपने वालिद ते भाइयों के कातिल नूं घर ते ना रखते। फिर मैं जब बाबा इमाम अली मुकाम पे तूने पहली तलवार चलाई थी, मैं तब से तुझे पहचानता हूँ, फ़र्क सिर्फ ये है वो तेरा किरदार था, 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 ये मेरा किरदार हम तो पुत्र हजरत। और मैं कहता हूँ ये तालीम उम्मत थी, किसी शक्करंजी की वजह से दोवें वीरों में गुफ्तगू का सिलसिला, ये तालीम उम्मत थी, ये तालीमें जिनका खमीर नूर नबूवत से उठा हो वहाँ ऐसा हो सकता। ये तालीमें उम्मत थी हजरत, ये तालीमें जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हजरत हुसैन बादशाह की बारगाह में अर्ज़ की थी, आप छोटे हो, हसन वीर वड्डे ने, चलो बिस्मिल्लाह करो चल के, तुसी पहले जफी लाओ चल के, मफहूम है मैनू हन नहीं है, तुसी पहले छोटे हो ना तुसी। हुसैन बादशाह फरमाने लगे हसन हजरत अबू हुरैरा आप दा आना माने रखता है, मेरे नाना जान दियाँ सब तो ज़्यादा उम्मत नूं गल्लां तुसी सुनाइयां, मेरे बाबा अली दियां यारां चों तुसी, आ तुहाडा आना माने रखता है।
میں جے انکار کراں گا تو سوکھا نہیں انکار ہونا میرے کو، باقی میں جانا نہیں جے کوئی۔ آپ نے عرض کی حضور وجہ دسو کیوں نہیں جانا؟ فرمایا نانا جان کا فرمان سنا ہے جے دو بھراواں وچ کو گل ہو جائے، جڑا پہلے منان جائے گا جنت بھی پہلے جائے گا۔ فرمایا وجہ اور کوئی نہیں، صرف اس لیے نہیں جانا، اگر میں پہلے چلا گیا تو جنت میں پہلے میں جاؤں گا، اور حسین سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا حسن ویر بڑے ہو کہ جنت میں پیچھے پیچھے آئیں اور میں آگے آگے جاؤں۔ کیا ہم اس طرح کے بھائی بنے؟ ہم اس طرح کے بھائی بنے؟ اتھے تے پتر شریکہ کھیڈن ڈے دے۔ یہ مولانا روم نے قبلہ اس کو لکھا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور وقت بھی ختم ہے جو مجھے دیا گیا تھا۔ اب فرماتے کو بندہ تھا تو اس نے کام بڑے کیے لیکن چلے یا نہیں کوئی، آخر تنگ آ کے اس نے کہا بھائی تو چل دے ہی نہیں ہے تو پھر چھڈو، روٹی دا وعدہ تے اللہ نے کیتا ہے، اللہ اللہ کرو ٹائم لگاؤ اپنا۔ جنگل چلا گیا، کسی کو تسبیح لے گیا جانے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال ذکر الہی نے رنگ دکھایا، اللہ کی ذات سے لو لگ گئی۔ 6 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12، مولانا روم فرماتے ہیں 12 سال مکمل ہوئے، غیب سے آواز آتی ہے اوے اللہ کے بندے کیا چاہتا ہے اللہ سے؟ ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ کہتا جی چاہیے دا کھ نہیں، بس ہوں اے ہی ماننے کہ جنہیں ساہ ہے یعنی اللہ دی یاد چ لنگن، لیکن اے 2 ویلے کھان نو منگدا ہے، اے کو کھان نو مل جائے۔ حکم ہوا گھر جا، جڑا کو پانڈا پسندی ویکھ لے، پانڈا پھڑ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو نیت کریں گا سالن نکل آئے گا۔ بس ایک کام کریں، کلیاں نہ کھائیں، کلیاں جدن کلیاں کھائیں گا اس دن بند۔ ساڈا کیوں بھلا بند ہونڈے ہے کلیاں کھائیں؟ میرے پیر علی، میرے مولا علی، من کنت مولا علی مولا، دروازے دے باہر بہ کے رون ڈے نے، کسی بزرگوں کو سنے ہیں، کوئی مانی لنگیا رک گیا، عرض کردہ مولا کانو رون ڈے؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا۔ عرض کی تھی حضور اللہ زمانے تو ناراض ہو سکتا ہے علی تو نہیں ہوا۔ فرمایا نہیں لگتا ہو گیا۔ عرض کی حضور کیویں؟ فرمایا 10 دن لنگ گئے نے علی دے گھر کوئی پرونا ہی نہیں آیا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں حیران ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ایک بندے نے باقاعدہ میرے کو دعا کروائی، مش بھائی صاحب دعا کرو پرونے نے ساڈا ہی گھر ویکھ لیا ہے۔ ہیں جی میں ختم کروں گا جی۔ وہ گھر گیا، حضرت کو پانڈا جڑا پسند آیا پڑھیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، گوشت نکل آیا۔ بس پھر اللہ اللہ کرنی، بھوک لگنی، جا پانڈا پھڑنا، بندے 2 پہلوں لے آنے جا کے نیت کرنی، سالن نکلنا، آپ پہ کھانا دوجہ نے۔ اب فرماتے ہیں بچپن کے دوست آ گئے ملنے کے لیے، اب بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، دوپہر دا ویلا ہے، نال گلاں جو کئی آن نا بھائی روٹی آج تیرے لو کھانی، لیکن وہ دیکھے نہ خود گیا نہ کسی کو بھیجا، نہ کچن سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ آخر ایک بیلی بول ہی پیا، انہیں کہا بھائی تینوں کنی واری آکھیا روٹی تیرے لو کھانی ہے، تو چنگا بندہ ہے، کوئی بندوبست ہی نہیں کرن ڈیا۔ انہوں نے کہا زور دی نماز جماعت نہ پڑھنی، دیکھو باقی جو کہو گے میں کھوا دیاں گا۔ گئے زہر کی نماز پڑھی، پڑھ کے آئے، ایک دوست سے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آلو گوشت۔ دوجے نے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں قیمہ مٹر۔ تیجے نے پوچھا بھائی تو کی کھانا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں پالک گوشت۔ وکھرا وکھرا تینوں نے۔ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد سالن لے کے باہر آ گیا، سالن گرم، دھواں پہ نکلے، خوشبو پہ آئے۔ وہ بڑے حیران رہ گئے بھائی اتنے ایک دی امید نہیں سی، 3 لے آیا، اندر ہے کی ہے دیکھ۔ انہوں نے کہا بھائی اندر کی ہے؟ انہوں نے کہا تھی چھڈو تسی کھاؤ بعد چ دساں گا۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے دس۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے کھاؤ، جدو کھانا آگے آ جائے تو پھر کھانا کھائی دے۔ وہ کھانا شروع ہو گئے، لیکن کیونکہ تجسس تھا، تجسس نے بھوک چھین لی، مار دی۔ وہ 2 4 4 برکیاں لائیں تو اٹھ کھلوتے۔ انہوں نے کہا پہلے اندر دس کی ہے۔ وہ اندر لے گیا، جا کے دیش کی وکھائی۔ فرمایا بھی اللہ پاک نے کرم کر چھڑیا ہے، ہوں بھوک لگتی ہے تو دیش کی پھڑی دی ہے تو اگ بجھا لی دی، تو باقی پھر اللہ اللہ ہی کری دے۔ بس ایک آرڈر ہے کہ کلیاں نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی۔ کچھ دیر دوست بیٹھے، مولانا روم فرماتے ہیں جب تینوں گئے، 2 ٹر گئے گھر نوں تو 1 ٹر گیا جنگل نوں۔ تسبیح انہیں بھی کسی کو لے لئی تو جا کے وہ بھی شروع ہو گیا۔ 1 سال 2 سال 4 سال 5 6 7 8 9 10 11 12 دے بھی پورے ہوئے۔ انہوں بھی آواز آئی غیب چ، وہ بندیا کی چاہنا ہے؟ اللہ دی ذات کو ہر ویلے اللہ اللہ پیا کرتا رہنا۔ انہوں نے کہا جی چاہیے دا کھ نہیں، بس ہے کہ میرے یار کو دیش کی واپس لے لو۔ چاہیے دا کھ بھی نہیں ہے، بس میرے یار کو، بس میرے یار
चाहिदा वा मेरे यार को देश की असी पुत्र यही किया है पाकिस्तान वाले ने असी यही किया साढ़े को किसी की देश की वेखी नहीं गई है अल्लाह पुत्र हमने तो ये गलतियां की हैं जिन्ने जवान मेरे मुंडे वीर बैठे दे तुसी ना करियो तुसी जे अल्लाह की ज़ात किसी को देश की तो मुराद है नेमत जे अल्लाह पुत्र किसी को देश की दवे तो वेख के दुआ दई ओ भाई तेरी एक के अल्लाह चार कर दे। मैं ये लिख के देने को तैयार नहीं हूँ कि तेरी दुआ से चार हो जाएंगी, वैसे तो हो जाएंगी होंदियां, लेकिन मैं लिख के देने को तैयार। ले अगली गल जा कापी पेंसिल लिया, लिखांगा भी, साइन भी करांगा, मोहर भी लावांगा। जे ना होइयां जिंदा रहा कैमरे 5 ही लै आई, कैमरे के सामने मैंने पुछी हो तू समुद्री मिसबाई झूठ मार के गया, जे मर गया फिर भी कैमरे लैके आई, मेरी कबर ते जुत्तियां मार के जाई। मैं नहीं तेनू लिख के देंगा कि जो तू किसी की देश की वेख के कहेंगा ना या अल्लाह चार कर दे, मैं तेनू लिख के नहीं देंदा कि उदियां चार हो जाए, लेकिन अगली लिख के देना तेरियां 8 पक्कियां नहीं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या गौस, लेकिन तेरियां 8 हक फरी, लेकिन तेरियां 8, लेकिन असी की कीता हज़रत ओदियां भी 4 ख्वाहिशड़ियां ते अपनियां भी 8 नहीं पुत्र हुसैन, लेकिन सिर्फ इत्थे नहीं ए जगह ही उन्होंने इत्थे। और फिर पुत्र हुसैन पाक नू अल्लाह रसूल पाक ने रंग ही इन्ने दिते ने, जिथे हुसैन आते हैं तो फिर उत्थे कुछ होर रह सकता, उत्थे फिर कुछ होर रह सकता। हुसैन पाक के रंग ही बड़े, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। अल्लाह जो दर्द रखा है मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, जो भी इत्थे आना है की बन के आना है, की बन के आना है, तो सुबहान रब्बी अल आला हुण, सुबहान रब्बी अल आला हुण सबील लानी है, लंगर वंडना है, लेकिन नमाज, कुरान, जलसी, हसद, कीना ते लोग किदे नाल लानी है, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल। गुलामी किन्हां दी इख्तियार करनी है, आहले नौकरी किन्हां दी करनी है, हाँ जी ठीक है जी। आहले बैत दा गुलाम कित्थों होना है, आहले बैत दा गुलाम कित्थों होना है, इत्थों होना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।